سب سے بڑا کائنات کا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا کائنات کا یہ ضابطہ ہے کہ اس مخلوق کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ نہ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اللہ کے رستے کی بھی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو، لوگوں کو اللہ کی جانب بھی بلاؤ تو تم معاملہ فہم بن کے بلاؤ۔ اگر ہم دانائی چھوڑ دیں گے تو بعض اوقات بات ٹھیک بھی ہوگی تو وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ وہ کسی نے کہا تھا بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ سلیقے سے بات کریں، معاملہ فہم۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو۔ حضور کے مناسب میں سے ہے دانائی سکھانا، اپنی اولاد کو بھی اکرام سے پکارو، آپ ان کا نام بھی اچھے لہجے سے پکاریں، ان کے لیے بھی آپ کے لب و لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جلد بازی، بہت ساری طبیعت کا الجھاؤ، بے چینی، بے قراری، ہر چیز کو سختی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا۔ ہوتی ہیں بعض چیزیں بھی سختی سے ٹھیک، لیکن ساری چیزیں سختی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ نہایت معاملہ فہمی کے ساتھ، نہایت تدبر کے ساتھ حضور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تو بڑے کمال انداز میں سرکار دعوت دیتے، اللہ کا پیغام دیتے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ دلوں میں بات گھر کر جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی، وہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں تو سچ کڑوا ہوتا ہے تو لہذا اس لیے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں بھائی سچ نہیں کڑوا، آپ کا لہجہ کڑوا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے، اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ حضور سچ بولتے جاتے تھے اور سچ دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ سچ بولیں لیکن خوبصورتی سے، لیکن محبت سے، لیکن دانائی سے۔ یعنی ایک صحابی آئے تو ان کے چہرے پہ بڑا جلال تھا اور ان کے لہجے میں بڑا غصہ تھا، اور وہ بڑے بے چین اور بڑے بے قرار تھے کہ یا رسول اللہ میں ان مشرکین کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں، وہ بگاڑ کے نام لیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم محمد مان لیں تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو مان ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں اور نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سرکار مسکرائے، فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی، تو کہنے لگا ملی تھی، تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا۔ اپنے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا، حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے، چلو تھوڑا حصہ میرا بھی پڑ جائے گا۔ تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں، میں حاتم طائی ہوں، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ نوجوانوں ہاتھوں کی کمائی، محنت، جد و جہد، یہ سارے بزدل لوگ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر تھے نا، شاعروں سے معذرت کے ساتھ، تو بعض اوقات شعراء کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ 4 پیسے دے جاتے ہیں۔ تو وہ شاعر تھے تو وہ بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی تو کسی ویرانے میں بیٹھے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، سب کی تو خیر یہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن بعض کی۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو وہ 5 روپے پھینک گیا، تو اس شاعر نے بڑی تگڑی بات کی جو سمجھنے والی، اس نے کہا یہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں۔ تو اس نے کہا ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تم سے کیوں مانگوں؟ اس نے کہا آپ کو حاجت ہوگی، تو اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں۔
یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں کو لاوارث ہوں۔ دیکھیں نا، وہ آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں، بعض شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیا تو مجھے مفتی دینا پڑے گا، شاید یہ بندہ آیا تو مجھے بالکل پیسے نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دکاندار کے پاس گئے سرسوں کا تیل لینے، تو آپ نے اسے بوتل تھمائی، کہا یہ تیل بھر دو، تو اس نے بوتل میں تیل بھرا تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے عزیز، خودداری، وقار، عزت نفس، یہ چھوڑ دیں ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا، یہ چھوڑ دیں ہر وقت۔ وہ ایک جگہ پہ بٹ رہا تھا کچھ سامان راشن کا، تو میں وہاں سے گاڑی میں گزرا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے، تو میں نے ایک کو سائیڈ پہ کر کے پوچھا کہ ویسے آپ یہ راشن کتنے دن کھا لیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے کتنے کو دن؟ 15 دن، 18 دن، چلے زور لگا لیں 1 مہینہ۔ تو جب ساری زندگی محنت سے کما کے کھانا ہے تو یہ رسوائی آپ نے کیوں کٹھی کر لی؟ یہ آپ کو عزت سے دیتے، نوازتے، وہ بات الگ تھی، یہ کیا رنگ آپ نے اختیار کر لی؟ نوجوانوں، جینا سیکھو یار، محنت کرنی سیکھو، مشقت کرنا سیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو محنت کا رستہ دکھایا ہے، مشقت کی راہ دکھائی ہے۔ یہ سنو، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی کریم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں اگر پوچھوں نا آپ سے کہ کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں 1 ہی کمبل اور 1 ہی پیالہ ہو، تو نہیں ملے گا اس مجمع میں۔ صرف 1 پیالہ اور 1 کمبل، یہ دیکھیں یہ اس کی راس ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدوں گا، ایک نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا۔ فرماتے ہیں نصیب دیکھو، اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ۔ رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں، وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن، یعنی حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں گا، کچھ فرما دے۔ یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، آؤ کوئی قرب پائے حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے۔ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا، آنکھوں کو سکون دے گا، باطن کو پاکیزہ کرے گا، سوچوں کو نکھار دے گا۔ کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ، حضور سے پیار کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف نصیب ہو جائے گا، سرور نصیب ہو جائے گا، ایک کیف سا میسر آ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبہ تک جڑو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کو اپناؤ، کردار کو سمجھو، حسن تکلم کو سمجھو، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو۔ یقین کرو کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے وجد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان باتوں کو صرف مطالعہ کی نظر سے دیکھیں
سیکھنے کی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح پرواز کرنے لگی. یہ اس طرح کے بھی کمالات ہوتے ہیں, یہ بھی رنگ ہوتا ہے, یہ بھی انداز ہوتا ہے, یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں. اور پھر حضور امی ہے. نبی کریم نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے, حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی. لیکن جب حضور بات کرتے نا, جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام کرتے نا, آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن, ایسا نرالا فیصلہ, ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات, یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی, وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے. حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے. ایسی دانائی والی بات, ایسی قیمتی بات, ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا. وہ علم بردار تھے, جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا. اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے. بڑا مشکل فیصلہ ہے. انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی, لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑے گا, ان سے جھنڈا لیا جائے گا. صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ حساس آدمی ہے, ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں, کس طرح ان کو ہٹائیں گے, کیا کریں گے. نبی کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے, یا رسول اللہ کیسے ہٹائیں حضرت سعد ابن عبادہ کو, اور کیفیات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہٹانا بھی پڑے گا. آج کل نا بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں پر دانا نہیں ہوتے. جذباتی فیصلے, جذباتی باتیں, ایموشنل گفتگو, وقتی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا, اور بس وقتی طور پر آج گزارا ہو کل دیکھی جائے گی, لیکن چیز کی گہرائی تک, اس کی اصل تک نہیں اترتے, اس کے سارے لوازمات کو نہیں دیکھتے, قبل از وقت منصوبہ بندی نہیں کرتے. ہمارا مزاج نہیں ہوتا, ہم ٹھہراؤ اپنی زندگی میں نہیں لاتے. نبی پاک چونکہ اللہ کے رسول ہیں, ہر لمحہ حضور کا پیغمبر لگتا ہے. اب حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے, اور بندہ بھی بڑا حساس ہے اور بات بھی کوئی ایسی نہیں, تو کیا کریں. پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں, ہٹا دیتے سعد ابن عبادہ کو. حضور نے بلایا, فرمایا سعد میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے. حضرت سعد ابن عبادہ نے ابھی گردن جھکائی تھی تو حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز ایک طیبہ والوں نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسا کمال فیصلہ, ایسا انوکھا فیصلہ. اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے, جب انہیں پتہ چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے, وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے. ان کی طبیعت مچل گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر, نبی ہونے, ایسے دلائل, ایسے کم, آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے, پیار ہو جائے گا.